عزیز طلباء السلام علیکم۔ یہ چیپٹر نمبر 13 کے ایم سی کیوز میں آپ کو اس کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو داہم خالد کے بہت ہی ہونہار طالب علم نالین عباس نے اس میں کچھ ایک مسٹیکس یا نکالی تھی یا اس کو کوئی پرابلم آ رہی تھی، تو اس وجہ سے یہ میں چیپٹر نمبر 13 کے ایم سی کیوز کروا رہا ہوں۔ تو رانا یوسف صاحب کی کلاس کے طالب علم نالین عباس جو ہے بہت ہی محنتی اسٹوڈنٹ ہے، تو اس نے جو ہے وہ یہ آج مجھے کو وائس میسیج کیا تھا، تو یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو اس میں جو ہے یہ یہاں سے بھی میں کراؤں گا اور پھر میں کتاب سے بھی جو ہے وہ آپ کو یہ آپ کو کر کے حل کر کے دکھاؤں گا۔ تو اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ ایک پازیٹیو چارج دوسرے چارج کو جو ہے وہ پازیٹیو چارج کو دفع کرتا ہے۔ یعنی اس میں یہ ہے سوال کہ ایک جیسے جو چارج ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو دفع کرتے ہیں، یعنی ریپل کرتے ہیں، دور ہٹاتے ہیں۔ تو پازیٹیو چارج جو ہے وہ پازیٹیو چارج کو دور کرتا ہے، دفع کرتا ہے۔ تو یہ جواب اس کا تھا۔ آگے دوسرا سوال ہے، ایک جسم کو دوسرے جسم پر رگڑنے سے اس پر نیگیٹو چارج آ جاتا ہے کیونکہ دوسرا جسم ہے پازیٹیو چارج۔ اب جس وقت جو ہے وہ دو اجسام کو آپس میں رگڑا جائے تو اگر ایک پر نیگیٹو چارج آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرے جسم سے الیکٹران نکل کر اس جسم پر آ گیا ہے اور دوسرے جسم پر جو ہے وہ پازیٹیو چارج آ گیا ہے، تو اس کا جواب ہوگا پازیٹیو چارج۔ آگے دو غیر چارج شدہ اجسام اے اور بی کو آپس میں رگڑا جاتا ہے۔ جب بی کو نیگیٹو جسم سی کے قریب لائیں تو وہ یہ دونوں ایک دوسرے کو دفع کرتے ہیں۔ یعنی اب یہاں پر بی اور سی کی بات ہو رہی ہے کہ بی اور سی ایک دوسرے کو دفع کر رہے ہیں، یعنی ان پر جو ہے وہ ایک ہی چارج ہے۔ تو جسم اے پر کون سا چارج ہوگا؟ تو اب جو ہے بی اور سی اس نے بتا دیا کہ یہ نیگیٹو ہے، تو بی اگر نیگیٹو ہے تو سی بھی نیگیٹو ہے، تو آٹومیٹیکلی جو اے جو ہے وہ اس پر پازیٹیو چارج ہوگا، کیونکہ یہ ان پر الیکٹران جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو یہ جو تیسرا جسم ہے اے، اس پر جو ہے وہ پازیٹیو چارج ہو جائے گا۔ آگے سوال ہے، بالوں کے ساتھ رگڑی ہوئی سلاخ کاغذ کے ٹکڑوں کو کشش کرتی ہے۔ تو اس کا جو ہے وہ جواب ہوگا کہ یہ میں نے یہاں پر نہیں لگایا تھا، یہی نالین عباس نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ نے اس کا آنسر لگایا نہیں ہے، تو شاباش بیٹا نالین عباس۔ تو یہ جو ہے بالوں کے ساتھ رگڑی ہوئی سلاخ کاغذ کے ٹکڑوں کو کشش کرتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلاخ اور کاغذ پر مختلف چارج ہیں۔ تو یہ چارج جو ہیں یہ مختلف چارج جو ہوتے ہیں پازیٹیو اور نیگیٹو، ایک دوسرے کو کشش کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سلاخ اور کاغذ پر مختلف چارج ہیں، تو یہاں پر آپ نے نشان لگانا تھا، تو یہ میں نے لگایا نہیں تھا۔ آگے کولم کے مطابق دو مخالف چارجز کے درمیان فاصلہ بڑھا دیں تو ان کے درمیان کشش کی فورس پر کیا اثر پڑے گا؟ اب جو ہے جو کولم کا قانون ہے جو ہے اس کے مطابق یہ فورس جو دو چارج کے درمیان فورس ہوتی ہے وہ فاصلہ کے بالعکس متناسب ہوتی ہے، یعنی فاصلہ اگر بڑھا دیا جائے تو فورس جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کا جواب ہوگا کہ فورس کم ہو جاتی ہے، یہ نشان میں نے لگایا۔ آگے کولم کا قانون کن چارجز کے لیے موزوں ہے؟ تو کولم کا قانون جو ہے یہ ساکن
پوائنٹ چارجز کے لیے بنایا گیا ہے، متحرک چارجز کے لیے نہیں ہے قانون۔ یہ صرف جو ساکن چارجز ہیں، پڑے ہوئے ہیں چارج، تو دو چارج ہیں اگر، تو ان کے درمیان جو ہے وہ کشش کی یا دفع کی قوت کے لیے کولم کا قانون جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ تو آگے ہے ایک پازیٹیو اور نیگیٹو چارج کے درمیان 4 سم کا فاصلہ کو کم کر کے 1 سینٹی میٹر کر دیں تو ان کے درمیان فورس پر کیا اثر پڑے گا۔ تو اب یہ بھی کولم کا جو قانون ہے وہ اس کے مطابق ہی اس کو جو اس کا فارمولہ ہے، تو اس کا فارمولہ آپ جانتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ایف برابر ہوتا ہے کے Q1 Q2 بٹا آر اسکیئر۔ تو یہ بھی اسی فارمولے سے ریلیٹڈ ہے، تو یعنی اس میں فاصلہ کم کیا جا رہا ہے تو فورس جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ تو اب یہ 4 سم سے کم کر کے 1 سم کر دیا گیا ہے، تو 4 کا سکیئر اگر لیں، آر کا سکیئر ہوتا ہے بٹے کے نیچے، تو فورس جو ہے پہلے کی نسبت 16 گنا زیادہ ہو جائے گی۔ یہ میں نے نشان یہاں پر لگایا تھا۔ آگے 10 کولم کے چارج پر 5 جول ورک کرنے کے لیے دو مقامات کے درمیان پوٹینشیل ڈفرینس کتنا ہوگا۔ تو اس کے لیے جو ہے یہ 0.5 جو ہے وہ جواب ہے۔ یہ ہم نے Q برابر ہے سی وی جو فارمولہ ہے اس میں اگر قیمتیں رکھیں Q برابر ہے سی وی، تو یہ اس کا 0.5 آئے گا۔ آگے دو چارج سفیئرز کو 2 ملی میٹر کے فاصلے پر رکھا گیا ہے، ان کے درمیان سب سے زیادہ کشش کی فورس ہوگی۔ تو یہ ایک سمپل سا سوال ہے کہ کشش کی فورس جو ہوتی ہے وہ اپوزٹ چارجز کے درمیان ہوتی ہے، تو یہ +2Q اور -2Q، یہ جواب، یہ ٹک میں نے لگائی ہوئی ہے۔ تو آگے جو ہے الیکٹرک فیلڈ لائنز ہمیشہ، اب الیکٹرک فیلڈ لائن جو ہے آپس میں کبھی بھی نہیں ملتی اور نہ ہی ایک دوسرے کو کراس کرتی ہیں، تو یہ میں نے نشان جو ہے وہ لگایا ہوا تھا۔ تو آگے کیپیسیٹنس کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے، تو Q برابر ہے سی وی ہوتا ہے، تو اس میں سی جو ہے وہ کیپیسیٹنس ہوتی ہے، تو یہ Q برابر ہے سی وی کے فارمولے سے جو ہے سی برابر ہے Q بٹا وی آ جائے گی۔ تو یہ اس پر میں نے نشان لگایا ہوا ہے۔ تو ویری گڈ نالین عباس، اب امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، تو شاباش۔